نادر شاہ کی حکومت قائم ہوئی. خواتین حضرات ایک اور جملہ کروں نا آپ سے. جب اللہ آپ کو علم دے دے, عقل دے دے, فہم دے دے, ادراک دے دے, خدا کی قسم اگر اللہ نے آپ کو غیرت نہ دی تو آپ نادر شاہ تو بن جائیں گے, لیکن آپ احمد شاہ تو بن جائیں گے, لیکن نام کے ساتھ آپ کے لقب رمیدہ ہی ہوگا. کیونکہ غیرت کے بغیر علم فنکشنل نہیں ہے. کیوں غیرت امپورٹنٹ ہے؟ غیرت اس لیے امپورٹنٹ ہے, اس کو آپ وہ غیرت نہ لیجئے گا جس میں کہ ہم اپنی بیٹیوں کو دفن کر دیتے ہیں یا ماں کو مار دیتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. وہ غیرت نہیں ہے, یہ علم کی غیرت ہے. علم کی غیرت آپ کے کردار کو تکمیل کرتی ہے یا آپ کے کریکٹر کو بناتی ہے. آپ رائٹ اینڈ رانگ کا کیوں فیصلہ کریں گے؟ کیسے فیصلہ کریں گے؟ جب تک آپ کے اندر علم کی غیرت نہیں ہوگی. آپ بیٹھیں گے ضرور مجالس میں, لیکن آپ وہاں سے حاصل کچھ نہیں کریں گے, کیونکہ وہ آپ کا حاصل کرنا جو ہے آپ کی غیرت کو اجاگر ہی نہیں کر رہا. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ مجھے کچھ حاصل کرنا بھی چاہیے. اس کی ایک بڑی اچھی تھی, بالکل ضمنی بات یہ کہہ رہا ہوں آپ کی اجازت سے. ایک ہمارے پروفیسر صاحب تھے, انہوں نے ایک دفعہ کرسی پہ مجھے بٹھایا ہوا اور کہتے ہیں کہ آج تمہارا ٹریننگ کر رہا ہوں میں بیٹھا رہا وہاں 2-3 گھنٹے ٹریننگ کر رہے ہیں. میں نے کہا سر کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں لوگوں کے چہروں میں بالکل نہ دیکھو, ان کے قدموں کی طرف دیکھو. میں نے قدموں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. پھر 2 گھنٹے گزر گئے. میں نے کہا سر آپ بتا ہی دیں, میں تو نہیں پک کر رہا کہ آپ مجھے کیا دینا چاہ رہے ہیں. کہتے ہیں یار اتنی عجیب بات ہے, یہ لڑکے جو ہیں سارے چلو جسمانی طور پہ کمزور ہیں, یہ کمبخت تو قدم بھی نہیں اٹھا سکتے, پاؤں رگڑ کے چلتے ہیں. جو اپنا پاؤں نہیں اٹھا سکتا وہ بے شرم کسی کی بیٹی کا بوجھ کیسے اٹھائے گا؟ مار بھی یہ بات باقی کا سر اٹھانا. محمود غزنوی بڑا کانفلکٹنگ سا بادشاہ نہیں ہمارے یہاں, بڑے 16-17 حملے اس نے سنا کرتے تھے, دلیپ کیا اس نے بڑا. لیکن پتہ ہے محمود غزنوی کا نام تاریخ میں کیوں آتا ہے؟ اس کے پاس ایک دربار میں آدمی آیا, اس نے کہا کہ میں کمزور آدمی ہوں. لکھنؤ اس وقت بھی تھا, کمزور آدمی ہوں. ایک آدمی روز آ کے میری بیوی سے زیادتی کرتا اور میں اسے کچھ نہیں کہہ سکتا. کیا نامقبول سی شکایت ہے, لیکن اس نے سنی. اس نے کہا اچھا اگلی دفعہ اگر وہ تمہارے گھر کی طرف آ رہا ہوگا تو مجھے بتانا. وہ پھر 2 دن بعد آ گیا, کہتا ہے وہ آ رہا ہے میرے گھر. اب خود گھر سے نکل آیا, محمود غزنوی کو کہہ رہا ہے گھر چلو تم کرو میرے لیے. اچھا وہ اس کے گھر گیا. اس نے دیکھا جو شخص اس کے گھر آ رہا تھا, اس نے اس شخص کو کہا کہ اپنے گھر کا چراغ بجھا دے. اس نے چراغ کو بجھا دیا. اس شخص کی اس نے گردن کاٹی, اس کو مارا. اس کی بیوی کو کپڑے دیے پہننے کو. اس نے کہا چراغ جلا. اس نے جلایا. کہتا مجھے پانی پلا. اس نے پانی پلایا. وہ محمود غزنوی کو کہنے لگا کہ محمود غزنوی صاحب آپ نے تلوار سے صرف گردن ہی کاٹی ہے, یہ ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ پہلے چراغ بجھا پھر یہ کر رہا. اس نے کہا معاملہ یہ ہے کہ میری سلطنت میں جب کسی عورت کے ساتھ زنا ہو رہا ہو اور میں رات کو سو بھی اور کھانا بھی کھاؤں, میری غیرت نے یہ قبول نہیں کیا. جب سے تو مجھے شکایت لگا کے گیا ہے, نہ میں سویا اور نہ میں نے کچھ کھایا. تو یہ چراغ میں نے بجھانے کے لیے تجھے کہا تھا نا, یہ کسی حیا کے لیے نہیں کہا, یہ اس لیے کہا تھا کہ یہ میرا سکا بھانجا ہے جو تیرے گھر میں آیا, تو میں اس کو روشنی میں قتل نہیں کرنا چاہتا, اس لیے میں نے تیرے سے چراغ بجھانے کے لیے کہا. اور پانی اس لیے مانگا کہ آج 4تھا دن ہے, میں نے کچھ نہیں کھایا. اس لیے جو بادشاہ بھی ہونا اور 17 حملے کر کے بھی آپ کسی ملک میں گئے ہو, غیرت علم پھر بھی جا سکتے. اسی لیے اس کا جو وزیر تھا نا جس کا نام تھا ایاز, اب یہ کریکٹر جو ہے نا غور کیجیے کہ آئیڈیل جب ہو تو کیا فرق پڑتا ہے. سب لوگ کہتے تھے, بڑی باتیں بناتے تھے محمود غزنوی کو کہ تمہارا جو وزیر ہے نا یہ تمہارے ساتھ بھی اس کے اسپیشل ریلیشن شپ, اسکینڈلز بناتے تھے. اس نے کہا اچھا. اس نے ایک دن دربار میں محمود غزنوی نے ساروں کو حکم دیا کہ سارے لوگ اس دریا میں اتریں اور بغیر کپڑوں کو گیلے کیے واپس آ جائیں. لاجک ساروں نے کہا بادشاہ سلام, ان لاجیکل بات ہے. کیسے ممکن ہے کہ پانی میں اترے اور کچھ کپڑوں کے ساتھ واپس آ جائیں؟ اس نے کہا میں تو میرا تو یہی حکم ہے, جی معاف کر دیں. کہیں معاف نہیں کریں, آپ یہی کریں.
ایاز کو کہا کہ ایاز پانی میں اترو اور خشک واپس آؤ. ایاز نے کہا سر ابھی جا رہا ہوں. پانی میں گیا, ظاہر ہے واپس آیا تو کپڑے گیلے تھے. کہا ایاز میں نے تجھے کہا تھا کہ پانی میں جانا ہے, کپڑے گیلے نہیں کرنے. کہتے ہیں بادشاہ سلامت یقیناً میرے عمل میں کوئی نقص ہوگا, ورنہ آپ کا حکم تو تکمیل کرنے کی میری نیت تھی, شاید میرے میں کوئی غلطی رہ گئی ہو, میں دوبارہ جاتا ہوں. وہ دوبارہ گیا, پھر گیلا آیا. کہا یار انہیں خشک آنا تھا. کہتا ہے بادشاہ سلامت ایک موقع اور دیں, شاید میری نفس کے اندر کوئی خلل اب بھی موجود ہے, میں دوبارہ کوشش کرتا ہوں. پھر گیا تو ایاز نے اپنے درباریوں سے کہا دیکھو آئے گا تو وہ اب بھی گیلا, لیکن تم نے اس کی انکنڈیشنل لائلٹی کو دیکھا, اس کو اس بات کا یقین ہے کہ جو میں اس کو حکم دے رہا ہوں وہ تکمیل ہو سکتا ہے, لیکن اس میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس کو تکمیل کر سکے. تو خواتین حضرات یہ تو دنیا کا بادشاہ تھا, جو کائنات کا بادشاہ ہے, اگر وہی ہمارا آئیڈیل نہ بن سکا تو ہمارے اندر بھی تو کوئی زومبی بیٹھا ہی ہوگا نا, جو جھانک رہا ہے کھڑکی کھول کھول کے کہ خدا کے واسطے مرے رہو, ہرگز نہ جاگنا, اگر جاگ گئے تو کام خراب ہو جائے گا, خاموشی سے سوتے رہو. یہ جو جاگنا ہے نا, آخری بات کہتا ہوں لیکن دو کوشچن, یہ پتا کتنا ان لاجیکل ہوتا ہے, کتنا غیر منطقی ہوتا ہے. اگر میں آپ سے بھی کہوں نا کہ یہ بوتل جو ہے یہ میرا حکم مانے اور وہاں اڑ کے چلی جائے, تو آپ اس کو پتا کیا کہیں گے, یہ جادوگر ہے, ایسے ہی کہیں گے نا. یا تو جادوگر کہیں گے, جو جادوگر نہیں کہیں گے وہ مجھے بہت بڑا بابا مان لیں گے کہ واہ واہ واہ, اللہ تعالیٰ نے ماشاء اللہ تعالیٰ کیا قدرت دی ہے کہ بوتل کو اڑا کے رکھ دیا. دونوں چیزیں ہوں گی, میں دونوں طرح سے پاس ہوں, نمبر تو میرے پورے ہوں گے نا, جیسا بھی آپ سمجھیں. اب کتنی عجیب بات ہے, کتنی عجیب بات ہے کہ پانی کو ایک آدمی حکم دے اور پانی اس حکم کو مان لے, اور سننے اور دیکھنے والے اس پہ نہ تالی بجائیں نہ اللہ اکبر کے, ہو گئے ٹھیک ہے ایسا ہی ہونا چاہیے. کتنی عجیب بات. یہ عجیب بات پتہ کیوں ہے, کیونکہ ان کا جو ٹیچر ہے نا, جو ٹرین کرنے والا ہے ان کو, ان کا جو ٹریننگ نیڈ انالیسس کرنے والا آدمی اللہ نے بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ایسا ٹرینر تھا کہ ایک دن ایک صحابی بیٹھا اپنے گھر میں تلاوت کر رہا تھا, تو اس کے پاس جو گھوڑا بندھا ہوا تھا اس کے پاس اس کا بچہ بیٹا لیٹا ہوا, تو گھوڑا ہنہناتا تھا اور اپنے پاؤں اٹھاتا تھا. تو بچے کا اس کو ڈر آیا, تو اس نے دیکھا کہ بچے کو اٹھا لوں, اٹھنے لگا تو اوپر نظر پڑی اس کی, تو اسے ایسا لگا جیسے کہ بادلوں میں سے ستارے چمک رہے ہیں, دن کے وقت ستارے چمک رہے ہیں. ابھی عشاء کا وقت تھا, یہ مغرب اور عشاء کا وقت تھا, ٹمٹما رہے ہیں. بڑی حیرت سی ہوئی. اس نے خیر اپنا بچہ اٹھایا اور چلا گیا, تلاوت بند کر دی. صبح گیا استاد کے پاس, بڑے استاد کے پاس, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے یا رسول اللہ, کا عجیب سی بات ہوئی, میں نے آسمان پہ دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے بادلوں میں ستارے ٹمٹما رہے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تو اس وقت تلاوت کرنا بند نہ کرتا تو خدا کی قسم یہ فرشتے زمین پر اتر آتے, اور پھر جب دن کی روشنی ہوتی تو سارے مدینے والے ان فرشتوں کو دیکھتے. کسی نے حیرت نہیں کی کہ واہ 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 میری کیسی تربیت بھائی, میں تو فرشتوں کو نیچے لا سکتا. سچ ا نارمل پیراڈائم آف illogic, لاجک نہیں, غیر منطقی سی چیز. لیکن خواتین حضرات, منطق تو انسان کی عقل کی حد نہیں ہو سکتی نا. عقل کی حد تو مابعد الطبیعات ہونی چاہیے, جہاں سے مسلمان کا ایمان ابتدا کرتا ہے. ایک گورنر تھا مصر میں, عمر بن عاص, اس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ مصر کے اندر جو دریائے نیل ہے یہ خشک ہو گیا, اور ہر سال یہاں پہ ایک باقرہ کو, ایک کنواری لڑکی کو قربان کرتے ہیں, اور جب اس کا خون اس دریا میں ڈالتے ہیں تو دریا میں پانی رواں ہو جاتا ہے, اور یہ صدیوں سے ہو رہا ہے, اور ہر سال دریا خشک ہوتا ہے. میرے لیے کیا حکم ہے؟ اب ایک بات اگر صدیوں سے ہو رہی ہو تو لاجیکل لگتی ہے نا, صحیح بات ہے, تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. حضرت عمر نے کیا کرنا چاہیے تھا حضرت عمر کو؟
عمر کو کہنا چاہیے تھا کہ یا تو ہونے دو چپ کر کے ادھر دیکھنا شروع کر دو، تم ڈونٹ لک دیٹ وے، یہ ہو سکتا تھا. یا کہتے کہ نہیں چھوڑو بارش کے وقت کا انتظار کرو. تیسرا یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ دعا کرو اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسانیاں کرے. آپ نے تینوں باتیں نہیں کی. آپ نے بھی دریا کو ایک خط لکھا، عمر نے مدینے سے دریا کو خط لکھ دیا مصر میں، اور عمر بن عاص کو کہتے ہیں کہ یہ خط میرا لے جا کے اس دریا کو دے آنا. اور یہاں پہ رکھ کے نا ایک لمحے کو سوچیے گا، یہ بھی اللاجیکل بات ہے. ہم کہتے ہیں کہ دم کیا ہی نہیں جا سکتا، یہ سپرسٹیشن ہے، یہ سپرسٹیشن ہے. کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ وہ دریا پہ جا کے عمر بن عاص نے خط کو دریا میں ڈالا اور دریا کا پانی جاری ہو گیا. یہ تو ریکارڈڈ ہسٹری ہے نا. پھر عمر بن عاص نے عمر سے پوچھا کہ خط میں آپ نے کیا تحریر فرمایا؟ انہوں نے کہا میں نے کیا تحریر کرنا تھا، بس 2 جملے لکھے پانی کو کہ اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو بے شک رکا رہے، ہم لڑکی نہیں قربان کرنے لگے تیرے میں. اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو میں عمر بن خطاب تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو رواں ہو جا. اگر عمر جیسے شخص کی بات اس زمین پر پانی سن سکتا ہے خواتین و حضرات، تو کیا ہمارا آئیڈیل اتنا کمزور ہے کہ ہمارے تک اس کا پیغام پہنچ بھی جائے اور پھر بھی ہم اس آئیڈیل کو اپنا آئیڈیل تسلیم کیے بغیر اس کی سنت علم سے اس قدر دور ہو جائیں کہ زمانہ ہمیں اپنے تھپیڑوں میں لپیٹ کر لے جائے اور محمود غزنوی جیسی غیرت جو ہے وہ بھی ہمارے میں نہ جا سکے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم بھی دے، ادراک بھی دے، فہم بھی دے اور غیرت علم سے بھی روشناس کرے انشاءاللہ تعالیٰ. Any questions? You're most welcome. جی بیٹا. سر آج کے لوگوں میسیجز آتے ہیں کہ آپ اتنی دفعہ ضرور شریف پڑھیں، ہم لوگ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گفٹ دے رہے ہیں، یا پھر ہمارے پاس جو آیات آتی ہیں یا جو اللہ تعالیٰ کے نام آتے ہیں ڈفرینٹ طرح کے کہ آپ اس کو اتنی دفعہ پڑھیں تو یہ ہوگا، آپ جو علاج میں آپ کے پاس آ گیا تو آپ کی اتنی مراد پوری ہوگی. تو یہ تو سب غلط ہے نا. اور جب تک میسیجز ہمارے پاس یہ بھی آتے ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو قرآن مجید ہے لوح محفوظ ہے، وہ جب تک جو ہے قیامت نہیں آئے گی جب تک وہ جائے گا. ہمارے پاس میسیجز آتے ہیں ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. تو یہ بات تو وہی ہوگی نا کہ جو ہے کائنڈ آف عیسائیوں کی یا جو یہودی ہوتے ہیں ان کی کائنڈ آف سازش ہے کہ ہم لوگ جو ہے اپنے ہی قرآن مجید کی جو آیات ہمارے پاس آ رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آ رہے ہیں اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے نام آ رہے ہیں، ان کو ہم لوگ ڈیلیٹ کر دیتے. تو یہ اسی سے ریزیمبلنس ہوئی نا ان سب چیزوں کی. تو یہ کس طرح سے چاہے اس کی آپ چھوڑ مجھے وہ بیٹی اتنا تیز کیسے بول رہا تھا؟ میں آپ کی بات سمجھ کیا رہی ہوں. سوال میں آئے نا آتے ہیں سوال. یہ جہالت علم پتہ ہے ہماری کیا ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ قرآن کوئی لکھی ہوئی کتاب اللہ نے کسی بڑے پیڑ کے درخت پہ لگائی تھی اور پھر ہم گئے تھے اور ہم پنگ پونگ کھیل رہے تھے تو پھر کتاب، پھر ہم نے اٹھائی اور پتہ چلا قرآن، پھر ہم نے قرآن کو سینے سے لگا دیا. لفظ بھائی کتاب کی صورت میں اللہ نے قرآن نازل نہیں کیا، اللہ نے قرآن کو اورٹیشن میں زبان میں نازل کیا ہے. آپ جتنی حفاظت قرآن ایک کتاب کی کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ ہاتھ بندے ہیں کیونکہ بہت بادشاہ لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ، آپ اتنی حفاظت کسی حافظ کی تو نہیں کرتے جس کے سینے میں قرآن ہے. حافظ کو تو آپ انتہائی ذلیل اور گھٹیا انسان سمجھتے ہیں کہ ہل ہل کے کر کیا رہا ہے بغیر سمجھے. کاغذوں کی حفاظت آپ کی ٹاپ پرائورٹی بن گئی، جس کے سینے میں قرآن ہے وہ لچر ترین انسان معاشرے کا. خدا کے ولیو کچھ تو انصاف کرو. قرآن اللہ نے سینوں پہ اتارا، کتابوں کے صفوں پہ نہیں اتارا. یہ صفحے تو تاج کمپنی کے ہیں، ان کی حفاظت آپ کی ذمہ داری کیسے بن گئی؟ جو حفاظت آپ نے کرنی ہے ان اداروں کو تو آپ نے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا. کتنا اچھا ہوتا کہ اس انسٹیٹیوشن میں آپ کو ڈگری ایوارڈ ہو جب آپ حافظ بن جائیں. پھر جب اس یونیورسٹی سے آپ بی ایس انجینئرنگ کی ڈگری لے کے حافظ مومنہ محمود جائے گی تو خدا کی قسم جب وہ درس دے گی تو پھر لوگوں کے آنکھوں سے آنسو جائے گی. یہ اتنے اللہ کو اتنا چھوٹا نہیں کرو کہ میرے 2 روپے کے موبائل سے اگر وہ کنٹرول ڈیلیٹ چلا گیا تو اللہ کی بڑی انسلٹ ہوگی. اس سے کیا فرق پڑے گا وہ یہودی کرے یا نہ کرے؟
This is known as law of wastage. انہوں نے آپ کو اس الٹے کام پہ لگا دیا کہ آپ اپنی ہارڈ ڈسک بھر کے رکھیں گے. نہیں، یہ نہ ہو. جو غلط صحیح آیا ہوا رہے. ارے بی بی دوسری طرف دیکھو اس کو. اللہ کے رسول نے کہا وہ ہم میں سے نہیں جو تصدیق نہیں کرتا. آپ نے کبھی تصدیق کی کہ جتنی بخاری شریف کی ماشاءاللہ حدیثیں آتی ہیں الحمدللہ تمام جھوٹ؟ نیچے لکھا ہوتا ہے والیوم 3 صفحہ نمبر 137، اس پہ وہ حدیث ہی نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ کہ ہر کسی نے مختلف پبلش کیا حدیث. اب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تیسرے والیوم کے 990 صفحے پہ یہ ہوگی یہ بات؟ ریڈیکولس. کیسی بات کرتے ہیں؟ اس کا مطلب وہ دینے والا جھوٹا. تیسری بات یہ کہ یہ جو سارا کوڈ آف کانڈکٹ ہے، آپ کا ایک کوڈ ہے. آپ کو میں پاکستان میں دیکھوں یا آپ کو میں ہندوستان میں ملوں، مجھے ایک دم یہ اندازہ ہوگا کہ ایک مسلمان لڑکی ہے. ٹھیک؟ اور اس نسبت سے میری توجہ آپ کی طرف ہوگی کہ اگر میری اس بیٹی کو کوئی چیز کی ضرورت ہو تو میں اس کے لیے موجود ہوں. یہ ایک رشتہ ہوتا ہے نا، ایک مومن کا مومن سے، مسلمان کا مسلمان سے. اسی لیے ہم تمام لوگ آپس میں دین میں بہن بھائی اس نسبت سے کہا. لیکن آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یہود جو ہیں وہ الحمدللہ کس قدر بڑا انسٹیٹیوشن اس وقت اس دنیا میں رکھتے ہیں جو کہ مفتی نما لوگ پیدا کر رہے ہیں. ان میں سے کئی لوگوں کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، اور ایک ایسے دوست کا بھی میں کل ذکر کر رہا تھا، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں جو بہت بڑی پاکستان کی مسجد میں 18 سال تدریس اور امامت کر کے گئے، اور اب انہوں نے 18 سال کے بعد ریٹائرمنٹ لے لی اور اب وہ دبئی میں ایک کمپنی میں کام کرے. پکے یہودی ہیں، اور تلاوت کلام پاک آپ کو وہ سنائیں گے عراقی سٹائل میں، جو انتہائی خوبصورت انداز ہے، جو کہ طیبہ خانم کا ہے. انتہائی خوبصورت انداز. Do you feel the danger? Yes, there is. My point is, what have you done for it? Nothing. Then you don't have the right to be scared because you haven't done anything. تو بھائی پھر لٹیروں کو آنے دیں اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمارے علم کی غیرت کو لوٹ کے لے جائیں. آپ آرام سے سوتے رہیے، فون پہ بات کریں، ہو سکتا ہے کوئی اچھا جائز کا پیکج آ جائے آپ کے پاس. دنیا جہان میں کہیں رات 12 سے صبح تک کی کال فری نہیں ہے. آپ کے پاس پتہ ہے کیوں فری ہے؟ کیونکہ یہی مولوی یہودی جو ہے نا، یہ چاہتا ہے کہ آپ بے غیرت ہو جائیں، اور اللہ کا فضل ہم انشاءاللہ ہو بھی جائیں گے اور ہو بھی رہیں گے. کیونکہ کسی دنیا کے اندر یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ اشتہار چل رہا ہو جو ہمارے ہاں چلتا ہے، اور ہم اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں باپوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتے ہیں اور کہ 2 سم ڈالنے ہیں کیونکہ میری سہیلیاں زیادہ ہیں. You know what you're teaching to your sons? Can you even begin to imagine کہ آپ مورلی کتنے کرپٹ ہو چکے ہوئے ہیں کہ اب وہی چیزیں جو میری عمر کے اندر گناہ تصور ہوتی تھی، آپ اس وقت ان پردوں کے باوجود اور اس دینی رجحان کے باوجود اپنے گھر میں نارملسی سمجھتے ہیں. ڈونٹ بی اسکیئرڈ آف دس SMS کیا آ رہی ہے، فوراً ڈیلیٹ کر دیا. قرآن کا حفاظت اللہ نے اسی لیے اٹھایا ہے تاکہ لوگ 2012 میں یہ نہ سوال کریں کہ میں قرآن کو ڈیلیٹ کر سکتا ہوں موبائل سے. یہ اللہ کی حفاظت ہے میرے پتر، ہماری نہیں. وہ بات آنسر ٹو کوسچن. جی نیکسٹ کوسچن. فلاسفی ویکلی میں ایک بات آپ سے جو شیئر کرنا چاہتا ہوں، دنیا میں NLP جو ہوتی ہے، سب سے بڑے NLP کے ماہر کون تھے؟ If I say کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم NLP نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کے اسپیشلسٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو ڈو یو ایگری؟ میں اس بات سے انڈائریکٹ اگر آپ اجازت دیں تو جواب دوں. ہمارا یہ بڑا تجزیہ جو نکل رہا ہے نا، دیٹ از کہ جو بھی ماڈرن سائنس جس بھی ڈیولپمنٹ میں جا رہی ہوتی ہے، ہم فوری طور پہ قرآن کو اس کے ساتھ میں ریفر کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن اس پہ پورا اتر رہا ہے. پھر جب وہ اتر رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ دس از اے دلیل، کیونکہ سائنس بھی یہ کہہ رہی ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے، تو قرآن سچا ہے. اس کا ایک نیا تھیسس پہ یہ ڈیولپ ہو گیا کہ آپ نے میتھمیٹیکل ایکویشنز جو ہے وہ قرآن پہ اپلائی کرنا شروع کر دی، اور آپ نے کہا قرآن بالکل ٹھیک لگتا ہے، یہ اللہ ہی کر سکتا ہے ایسا، کیونکہ قرآن جو ہے وہ 99 پہ ہر طرح سے ڈیوائڈ ہو سکتا ہے. پھر آپ نے اس میں ایک اور نیومیریکل ویلیو بھی نکال لی جس میں ایک ایکس کا فیکٹر بھی آ گیا، اور ہم نے کہا کہ قرآن کے اوپر کیونکہ یہ نیومیریکل ویلیو بھی پوری کرتی ہے تو ٹھیک ہے.
مجھے نہیں پتا یہ سچ ہے جواب یا غلط ہے جواب، میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنے ایمان کی تکمیل میں سائنس کو استعمال ضرور کریں، لیکن آپ اپنے آئیڈیلز کو اس پیمانے پر اگر لا کر ایگزامن کرنا شروع کر دیں گے تو پھر اگر آپ کے پیمانے آنے والی سائنس نے خراب کر دیے تو آپ کے آئیڈیلز بھی جو ہے وہ گلیوں میں رول جائیں گے۔ اس لیے اپنے آئیڈیلز کو سمجھنے کے لیے یہ ضرور استعمال کیجئے۔ اس جملے میں صرف اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ بھی سب سے بڑے یہ تھے، نہ ایسا نہ کہیں، یوں ضرور سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ اپنی زبان سے کوئی بات نہیں کہتے۔ اگر خدا چاہتا ہے تو اللہ کا نبی کہتا ہے، اور اللہ کا نبی وہی کہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔